آج کے درس میں لفظ توفا اس پر بحث کریں گے۔ اس لفظ کا مادہ وفا یعنی جب مادہ باب تفاعل میں چلا جائے تو اس کا حقیقی معنی پورا لینے کے ہوں گے، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتوفیت الثمن، ہاں موت اور نیند کے معنی میں بھی مجازن استعمال ہوا ہے، یعنی وہاں حقیقی معنی مراد نہیں ہوتا بلکہ موت اور نیند کے معنی میں مجازن استعمال ہوتا ہے جبکہ وہاں کوئی قرینہ موجود ہو، تو وہاں پھر توفا یا وفا کا معنی ہم مجازن موت کے یا نیند کے معنی میں لیں گے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، وہی ہے جو تمہیں رات کو موت دیتا ہے۔ تو یہاں رات قرینہ موجود ہے، انسان رات کو سوتا ہے، لہذا جب کوئی قرینہ موجود ہو تو اسے مجازن موت یا نیند کا معنی لیا جا سکتا ہے، اور جب قرینہ موجود نہ ہو تو پھر معنی ہوگا پورا لینا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زمر آیت نمبر 42 اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، اللہ تعالیٰ جانوں کو ان کی موت کے نزدیک قبض کر لیتا ہے، اور جو ابھی نہیں مرے ان کی جان نیند میں قبض کر لیتا ہے۔ یہ آیت اس بات کی صریح دلیل ہے کہ توفا کا حقیقی معنی موت نہیں۔ اگر اس کا حقیقی معنی موت ہوتا تو موت اور توفا کا تقابل درست نہ تھا، پھر تقابل صحیح نہیں تھا۔ یہاں آیت میں توفا کے ساتھ موت اور عدم موت دونوں جمع ہو رہی ہے، تو معلوم ہوا کہ توفا کا حقیقی معنی موت نہیں بلکہ پورا لینے کے ہیں۔ توفا کا معنی از کتب سلف، یہ کتاب ہے مجمع البحار صفحہ نمبر 454 جلد نمبر 2، منقول از اصل مصفہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 175، ان پر یہ حوالہ موجود ہے۔ متوفی کا ورافع کا ای علی التقدیم والتأخیر وقد یکون الوفاة قبضا لیس بموت۔ دوسرا حوالہ تفسیر الصافی جلد نمبر 1 اصل مصفہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 187۔ فلما توفیتنی، اس آیت میں توفیتنی کا مطلب بیان کیا ہے اخذ الشیء وافیا والموت نوع منہ۔ نمبر 3 حاشیہ شیخ احمد ساوی مالکی علی جلالین صفحہ نمبر 315 منقول از اصل مصفہ صفحہ نمبر 187۔ یستعمل التوفی فی اخذ الشیء وافیا ای کاملا والموت نوع منہ۔ تو ان حوالوں سے معلوم ہوا کہ متوفی کا معنی توفا کا معنی پورا لینے کے ہیں، موت کے نہیں۔ تو لہذا جب قرینہ موجود ہو تو موت یا نیند کے معنی میں استعمال ہوگا، اور جب قرینہ موجود نہ ہو تو وہ حقیقی معنی میں استعمال ہوگا، اور وہ ہے پورا لینا۔